بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، ساتھیوں کو، طلباء کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل میں نے اس حوالے سے اطلاع بھی دی تھی کہ میں جلدی دی بلابز کے حوالے سے ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کروں گا، تو اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ دی بلابز میرے سامنے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس موضوع پر مجھے معلومات حاصل ہوئی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہیں، اور جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو زبردست عجیب بات سامنے آئی۔ تو میرے جی میں آیا کہ چلو میں اپنے طلباء سے بھی اس کو شیئر کروں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کروں۔ تو دی بلابز ہیں کیا، اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، تو بتاتا چلوں آپ کو کہ دی بلابز زمین کے اندر گہرے مینٹل میں براعظم کے سائز کے دو پہاڑ ہیں جنہیں مکمل طور پر ابھی تک نہیں سمجھا جا سکا، اور تو اور سائنسدان اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو جاننے کے بعد ان کی خصوصیات کا جائزہ لے کر چکرا رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ زمین کے اوپر تو آپ لوگوں نے پہاڑ دیکھے بھی ہیں اور ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑوں پر گھومے بھی ہوں گے یقیناً، اور دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑ ان کے نام تو سب نے سنے ہوئے ہیں، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ، اور اسی طرح دنیا کی دوسرے نمبر کی چوٹی پاک وطن کی K2، یہ ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ لیکن زمین کے اندر پہاڑ یہ ایک نئی بات ہے، اور سمندر کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً اس بات کو اس سے پہلے سنا ہوگا، جس طرح زمین کی سطح پر پہاڑ پائے جاتے ہیں اسی طرح سمندر کے اندر بھی پہاڑ پائے جاتے ہیں، اور یہ پہاڑ بھی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے سمندر کے اندر والے پہاڑ بھی بعض ماؤنٹ ایوریسٹ سے بلند ہیں۔ لیکن یہاں ایک بالکل ہی حیرت انگیز بات ہے، نہ صرف یہ کہ یہ سمندر سے بھی ہٹ کر، سمندر سے بھی نیچے جا کر گہرائی میں یہ پہاڑ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پہاڑ انتہائی زیادہ بلندی رکھنے والے ہیں، اور ماؤنٹ ایوریسٹ تو ان کے سامنے بچہ ہے۔ یہ بلابز یعنی یہ بڑے دوہیکل پہاڑ زمین کی سطح سے ہزاروں میل نیچے سے شروع ہوتے ہیں، جہاں سیارے کا پتھریلا نچلا پردہ پگھلے ہوئے بیرونی کور سے ملتا ہے۔ یعنی زمین کا جو اندرونی حصہ ہے اسے کور کہتے ہیں، اور وہ پگھلی ہوئی حالت میں ہے۔ اس پگھلی ہوئی حالت کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ پتھریلا حصہ ملتا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بلاب بحر الکاہل کے نیچے اور دوسرا افریقہ اور بحر اوقیانوس کے کچھ حصوں کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور دونوں بہت ہی بڑی جسامت کے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ براعظموں کے سائز کے ہیں۔ براعظم زمین کے خشکی والے وہ ٹکڑے ہیں جو بہت ہی بڑے سائز کے ہیں۔ براعظم ایشیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، یعنی اس میں انڈیا جیسا ملک اور چائنا اور پاکستان، سعودی عرب وغیرہ، افغانستان، یہ سارے علاقے براعظم ایشیا میں ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ تو یہ پورا زمین خشکی کا جو ٹکڑا ہے ایک براعظم کہلاتا ہے، یعنی بہت بڑا ٹکڑا۔ تو یہ 6 براعظم تو مشہور ہیں، 7واں آپ کو پتہ ہے انٹارکٹک ہے، جو برفیلا علاقہ ہے سارے کا سارا۔ یہ خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، لیکن یہ جو پہاڑ زمین کے اندر ملے ہیں ان کا مجموعی سائز براعظموں جیسا ہے، پہاڑوں کا اپنا سائز۔ ایک سائنٹسٹ ڈنکوبی کے مطابق ہر بلاب ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 100 گنا بلند ہے، اور ماؤنٹ ایوریسٹ کتنا ہے؟ 8,849 میٹر، یعنی تقریباً 9 کلومیٹر کے قریب ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، اور یہ اس سے بھی 100 گنا زیادہ بلند ہیں۔ تو ہے نا حیرت کی بات، اور حیرت انگیز بات ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں،
تو یہ پہاڑ پتہ کیسے چلے؟ تو اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوا اور جو چیزیں یعنی جس کے ذریعے معلومات ملی وہ ہیں سیسمک ویوز، یعنی زلزلے کی جو ویوز ہیں، انسان نے جب اس کا علم حاصل کیا تو ان کے ذریعے سے ان پہاڑوں کے وجود کا پتہ چلا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے انسانی جسم کے اندر کی تصاویر لے لی جاتی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ بھی ویوز ہیں، اور یہ ویوز انسان کے جسم میں داخل ہو کر ٹکرا کر واپس آتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے پھر یعنی کمپیوٹر پہ جو امیج ملتی ہیں اس کا جائزہ لے کر انسان کے جسم میں موجود جو پتھری وغیرہ ہے ان کا سائز بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کی تعداد پتہ چل جاتی ہے، ان کی لوکیشن پتہ چل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی اعضاء کے سائز معلوم کیے جاتے ہیں، وہ اعضاء کے سائز نارمل ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، یعنی ڈیزیز کے ڈائگنوسٹک میں بھی ویوز استعمال ہو رہی ہیں، تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سیسمک ویوز ہیں، زمین کے اندر جو زلزلے کی ویوز پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی باقاعدہ اسی طریقے سے موو کرتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، ٹکرا کر ریفلیکس ہوتی ہیں، یعنی ان میں ریفلیکشن ہوتا ہے، اور ریفریکٹ ہوتی ہیں، یعنی مڑتی بھی ہیں۔ تو ان کے سفر کا انداز کس قسم کا ہے، اور اس سے کمپیوٹر کے ذریعے سے پورا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ یہ ساری باتیں سامنے آئی اس کے نتیجے میں، اور سالہ سال لگے، تقریباً 70 برس پہلے اس کے بارے میں اندازہ ہوا تھا، لیکن معلومات ناقص تھی، یہ بات چھپی رہی، اور اب یہ یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پہاڑ کس سائز کے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں ایک نقشہ بھی بتاتا ہوں جو سائنسدانوں نے جاری کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زمین کا نقشہ ہے، اور یہ بیچ یہ پوری یہ حصہ جو ہے یہ زمین، اور یہ اندر والا ریڈ یہ والا پارٹ ابھرا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یہ کور ہے، اور یہ کور کا یہ آخری کنارہ، اور اس کی یہ سائڈ اور یہ سائڈ پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی ابھرے ہوئے حصے، یہ بہت بلندی تک آئے ہوئے ہیں۔ یہ ابھرے ہوئے حصے یہی وہ زمین کے اندر کے خفیہ پہاڑ ہیں جو عام مٹی سے ہٹ کر الگ مٹیریل کے ہیں اور گہرائی میں ہیں اور سمندر سے بھی نیچے ہیں۔ ایک بحر الکاہل اور بحر اقیانوس کی جو زمین بنتی ہے نیچے کی، اس کا جو تھلا جیسے کہتے ہیں، باٹم کہتے ہیں، بیسمنٹ کہتے ہیں، یہ اس سمندر کی بیسمنٹ سے بھی نیچے جا کر ان پہاڑوں کا وجود ہے۔ یہ والا پہاڑ دیکھیں بہت ہی بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے، یہ افریقہ اور بحر اقیانوس کے حدود میں ان کے نیچے آ رہا ہے، اور یہ بحر الکاہل کی طرف کا علاقہ ہے، یعنی زمین کے دو بالکل مخالف جو سرے ہیں ان کی طرف ہے، مشرق مغرب کی حدود آ رہی ہے، یہ شمال جنوب اور یہ مشرق مغرب کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے زمین کے اندر یہ عجیب و غریب پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ تو پہاڑ بہت اہم ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جہاں تک پہاڑوں کی اہمیت ہے وہ تو آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن قرآن پاک میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جب زمین اللہ نے بنائی تھی تو ساری زمین پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، یعنی اس کا خشکی کا حصہ سب کا سب سمندر کے نیچے دفن تھا۔ اللہ نے اتنا پانی پیدا کیا تھا کہ یہ پورا حصہ پورے کا پورا زمین، یعنی یہ زمین پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور کوئی خشکی کا وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اس کی خشکی کو نمودار کیا۔ تو اس میں بھی حیرت کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں سمندر کے اندر جزائر نمودار ہوتے رہتے ہیں اور وہ ڈوبتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل نیا نہیں ہے، یہ بہت قدیم ہے۔ پہلے اللہ نے پانی کی اتنی کوانٹٹی پیدا کی تھی زمین پر کہ زمین ساری اپنے ہی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے اس کے اندر کے حصوں کو تشکیل دیا اور ابھارا اور زمین سے باہر نکالا۔ خشکی کا حصہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف والی جگہ پر نمودار ہوا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو بڑھایا اور پھیلایا، اور اس طرح پھر وہ پھیلتے پھیلتے کئی بر اعظم وجود میں آئے۔ جب یہ خشکی نمودار ہوئی سب سے پہلے، سادہ لفظوں میں جسے کہتے ہیں لوگ زمین نمودار ہوئی، تو زمین تو ہم اوورال پورے کو کہتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں ہم خشکی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھرتھرایا کرتی تھی، پانی بہت زیادہ تھا، بے تحاشا تھا، تو یہ نمودار ہونے والے خشکی کے ٹکڑے تھرتھرایا کرتے تھے، گویا ان پر زلزلے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان پر اس زمانے میں پھر پہاڑوں کو تشکیل دیا، پہاڑ بنائے اللہ نے۔ جب پہاڑ بنائے تو تھر تھراتی زمین، جو خشک حصے نمودار ہوئے تھے انہوں نے کانپنا بند کیا۔ تو پہاڑ گویا زلزلوں کو روکنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اب اللہ نے یہ بات سامنے لائی لوگوں کے اپنی قدرت کا شاکار کہ زمین کے اندر بھی پہاڑ موجود ہیں، اور یہ چھوٹے نہیں، زمین کے پہاڑوں سے بہت ہی زیادہ بڑے اور براعظمی سائز کے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک نقشہ اور بتاتا ہوں آپ کو، اس میں ذرا سا اور مختلف انداز میں سمجھایا ہوا ہے۔ یہ اوپر کا حصہ ہے زمین کا، بالکل یہ 3D بنایا ہوا ہے انہوں نے ڈائیگرام آپ کے سامنے، یہ 3D ڈائیگرام۔ یہ زمین کے اوپر کے یہ والا حصہ سمندر ہے، یہ زمین کے خشکی کا حصہ اوپر کا، اور یہ اندر اس کا کور ہے، یہ والا حصہ، یہ سارا یہ، اور یہ جو دوسرا کلر نظر آ رہا ہے ریڈ اورنج وغیرہ، یہ سارا وہ پہاڑ ہے جو زمین کے اندر دفن ہے، اور سمندروں کی جو تہ ہے باٹم، اس سے بھی نیچے جا کر یہ پہاڑ وجود رکھتے ہیں۔ ان سب کا پتہ سیسمک ویو کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ سیسمک ویو زمین کے اندر جا کر واپس ٹکرا کر آتی ہیں، اور کس انداز میں آتی ہیں، ان کی فریکوینسی میں کیا چینجنگ ہوتی ہے، یہ ان سب کا جائزہ لے کر یہ پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، یہ جو افریقی بلاب بحر الکاہل کے بلاب سے تقریباً 620 میل یعنی 1000 میٹر بلند ہے۔ افریقہ والا حصہ جو ہے بحر الکاہل والے بلاب سے، اس پہاڑ سے 620 میل یعنی 1000 کلومیٹر، 1000 میٹر نہیں، ذہن میں رکھیے گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے، پورا بھی 9 نہیں، 9 سے تھوڑا سا کم۔ اور یہ پہاڑ افریقی بلاب بحر الکاہل کے بلاب سے 620 میل یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر، کہاں ماؤنٹ ایوریسٹ 9 کلومیٹر، اور یہ 1000 کلومیٹر اس سے بھی زیادہ بحر الکاہل سے۔ اور یہ کتنا بن رہا ہے؟ 113 ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر بن رہا ہے۔ افریقی بلاب ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے 113 پہاڑ ایک اس دبے ہوئے پہاڑ کے برابر بنیں گے۔ اور مجموعی طور پر بحر الکاہل کا بلاب جو ہے وہ کور اور مینٹل کے درمیان یعنی کور نچلا حصہ پگھلا ہوا، اس کے بعد درمیان میں پتھریلا علاقہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مینٹل آتا ہے۔ تو یہ اس کے درمیان کی حد سے 435 سے 500 میل اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی بحر الکاہل کا بلاب کتنا ہے؟ یعنی 700 کلومیٹر سے 800 کلومیٹر کی اس کی ہائٹ آتی ہے۔ کسی جگہ میں یہ 700 کلومیٹر اور کسی جگہ 800 کلومیٹر تک اس کی بلندی آتی ہے۔ اور افریقی بلاب کتنا ہے؟ 990 سے 1100 میل یعنی 1600 کلومیٹر سے لے کر 1800 کلومیٹر تک اس کی بلندی بنتی ہے۔ تو اتنے بلند، اتنے بڑے دیوہکل پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ یہ خواہ نہیں رکھے، یقیناً ان کے کام ہیں، اور یہ زمین کو فالتو تھرتھراہٹ سے بچاتے ہیں، اور زمین کی گردش جو روزانہ کی گردش ہے، دن رات جس سے پیدا ہوتے ہیں، یقیناً یہ اس پر بھی اثر انداز ہونے والے ہیں۔ یہ سارا اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا پھیلا ہوا نظام ہے، اور اللہ اپنی قدرت کے شاکار انسانوں کے ذریعے اس لیے بھی ظاہر کرتا ہے تاکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں آئے۔ انگریز اور کافر یہ تو معلومات اور ریسرچ صرف دنیاوی بنیاد پر کرتے ہیں۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میری کائنات میں غور کرو، تاکہ اللہ کی عظمت تک ہم پہنچ سکیں، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں چھائے کہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ یہ صرف ایک زمین ہی نہیں، اللہ نے تو عجیب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عجیب و غریب بنائی ہیں، جیسے سیل ہے لیونگ باڈی کا، وہ عجیب و غریب ہے۔ پھر اس سے بھی چھوٹا ایٹم کی طرف آتے ہیں، وہ انتہائی عجیب و غریب۔ ان پر اگر موقع ملا تو میں الگ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو تب بھی اسے شیئر کیجیے، اچھی نہ لگے یار تب بھی شیئر کر دو، آپ کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ البتہ ان طلباء کا جو جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ارضیات سے تعلق رکھتے ہیں، سائنسی معلومات ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان تک ہی آپ کی شیئر کرنے سے بالآخر پہنچے گی۔ اگر ایک تک بھی پہنچ گئی، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نیکی کا اجر ملے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔